کہاں ہے ادریس علیہ السلام؟ چوتھے آسمان میں بھی اور جنت کا قول بھی ہے۔ دو روایتیں ان کے بارے میں ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت ملک الموت سے ایک دفعہ کہنے لگے تو میرا یار نہیں بن جاتا؟ اللہ ہی بھلا کرے۔ حضرت اسرائیل کو کہنے لگے دوست بن، جو کہا بن جاتے ہیں، دوستی ہو گئی۔ فرمانے لگے یار موت کا ذائقہ کیسے چکھاتا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو چکھا دیتا ہوں۔ آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا اور دوبارہ پھر روح ڈال دی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے دوزخ تو دکھا، نے وہ بھی دکھا دی۔ فرمایا جنت تو دکھا، جنت بھی دکھائی۔ تو کہنے لگا واپس چلیں، فرمانے لگے اب تو نہیں جانا۔ کیوں؟ فرمایا رب فرماتا ہے ہم فیہ خالدون، جو جنت میں آئے گا یہیں رہے گا۔ نے کہا جناب وہ تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تو نہیں کرائے، لہذا میں آ گیا ہوں تو میں نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ تیرا بندہ، فرمایا تیری دوست بھی اس کے ساتھ لگی تھی تو میری توفیق سے ہی لگی تھی، اور یہ یہاں تک آئے بھی میری توفیق سے ہی ہے، میرا ارادہ بن گیا انہیں یہاں رکھنا۔ میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ بھی تو اس کا کرم ہوتا ہے نا کہ وہ کس طرح کر کے کسی کو نوازتا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے احوال اور جو ان کے آخرت میں احوال ہوں گے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 66 میں بتایا گیا ہے کہ منکرین آخرت حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے۔ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کیا۔ آیت نمبر 76 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کے ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے زیادہ بہتر۔